الرحمن الرحیم اسلامیات پار کلاس 8 لیکچر نمبر 27۔ جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں سورۃ انفال الدرس الاول جیم اس کی کچھ آیات مبارکہ کی پڑھائی کی تھی، یہاں پہ ہم آتے ہیں آیت نمبر 6 کی طرف، کیونکہ ہم نے ان سے پہلے جو آیات مبارکہ یہ پڑھے تھے۔ اب ہم آتے ہیں آیات مبارک کی طرف، تو آپ لوگ سبق شروع کرنے سے پہلے کتاب صفحہ نمبر 8 کھولیں اور سبق کی طرف دیکھیں۔ ہم نے پہلے لیکچر میں اس آیات مبارکہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم نے اس آیات مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے اس آیات مبارکہ کا مفہوم، یعنی اے مسلمانوں، اپنے اس حال کو یاد کرو جو قبل ہجرت مکہ معظمہ میں تھا، کہ تعداد میں بھی کم تھے اور قوت میں بھی، تعداد میں بھی کم تھے آپ لوگ اور قوت میں بھی۔ ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ دشمن ان کو کیا کر لے، نوچ کسوٹ لے، اس کو اپنے ساتھ لے لے، اڑا لے، ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا، اور نہ صرف ٹھکانہ بلکہ اپنی تائید و نصرت سے ان کو قوت اور دشمنوں پر فتح اور اموالی عظیمہ عطا فرمایا۔ آخر آیات میں فرمایا لعلکم تشکرون، یعنی تمہارے حالات کہ اس کا کایا پلٹ کر اور انعامات الہیہ کا مقصد یہ ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو، اور ظاہر ہے کہ شکر گزاری اس کے احکام کی اطاعت میں کیا ہے، اس پہ منحصر ہے۔ یہاں پہ اس آیات مبارکہ میں جو بیان کی گئی ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، یہاں پہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، آپ لوگ بہت زیادہ کم تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں آپ لوگ کمزور بھی تھے، آپ لوگ کی تعداد کم تھی، بہت زیادہ کم تھی۔ مکہ معظمہ میں آپ لوگ اس وقت تھے تو آپ لوگ کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، اور لوگ آپ لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچا رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جب ہجرت کی، آپ لوگ جب مدینہ منورہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اچھی بہترین ٹھکانہ بھی دے دیا، کیونکہ مدینہ منورہ کے اپنے لوگ تھے انصار، وہ کیا ہو گئی، وہ مہاجرین کے بائی بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کیا دے دیا، آپ لوگوں کو یہ بھی دے دیا کہ آپ لوگ کیا کریں، آپ لوگوں کو طیبات، بہترین رزق، پاک رزق، یہ کیا بھی دے دیا لعلکم تشکرون، تاکہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اور بھی زیادہ دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ آپ لوگ زمین میں بہت زیادہ کمزور تھے، آپ لوگ ڈرتے بھی تھے کہ یہ لوگ ہمیں تو ختم کر دیں گے، کیونکہ ہماری تعداد تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے، اپنی طرف سے آپ لوگوں کی مدد بھی کی، اور آپ لوگوں کو اچھی ٹھکانہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ آپ لوگ لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو، لا تخونوا، خیانت نہ کرو، للہ والرسول، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وتخونوا، اور نہ خیانت کرو، اماناتکم، اپنی آپس میں، اپنی امانتوں میں، وانتم، جبکہ تم تعلمون، جانتے ہو۔ آپ لوگ کیا ہے، آپ لوگ جانتے بھی ہو۔ یا ایھا الذین، دوبارہ دیکھیے ترجمہ کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، آپ لوگ کیا کریں، خیانت نہ کرو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جبکہ حالانکہ تم جانتے ہو۔ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، ایک امتحان، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔
لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں، وعلمو اور جان لو، وعلمو اور جان لو، انما در حقیقت بے شک، اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنتن ایک بڑی آزمائش، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس، عندہ پاس، اجر عظیم، اجر عظیم بڑا، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ پہلی آیات مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اس میں مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا ہے اس آیات مبارکہ میں کہ آپ لوگ کیا کریں، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقوق یا آپس میں بندوں کی حقوق میں خیانت نہ کریں، کہ حق ادا ہی نہ کریں یا اس میں کوئی اور کوتاہی کریں، ادا کریں۔ آخر آیات میں وانتم تعلمون فرمائے، یہ بتلا دیا گیا کہ تم خیانت کی برائی اور اس کے وبال کو جانتے ہو، کیونکہ آپ لوگوں کو اس چیز اور اس کا پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں بہت زیادہ گناہ ہے، تو آپ لوگ ان سے باخبر بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، آپ لوگ خیانت نہ کرو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تخونوا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت سے مراد کیا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کی جائے، اس میں کوتاہی نہ کی جائے۔ ان سے مراد کیا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں آپ لوگ خیانت نہ کریں۔ کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس پہ آپ لوگ کیا کریں، اس پہ عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنا ہے، جتنے بھی احکامات ہیں اس پہ عمل کرنی ہے۔ ورسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، تابعداری کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی، تو آپ لوگ کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث، جو سنت ہے اس پہ عمل کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی ہدایات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ہدایات ہے، جو بھی احادیث مبارکہ ہے، جو بھی سنت ہے، اس پہ ہم عمل کریں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی۔ اور دوسری بات جو بیان فرما رہے ہیں، وہ تخون اماناتکم، اور آپ لوگ کی آپس میں جو امانتیں ہیں اس میں بھی آپ لوگ خیانت نہ کریں، ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے کی جو بھی امانتیں ہیں تو وہ کیا ہے، اس میں بھی آپ لوگ خیانت نہ کریں۔ وانتم تعلمون، حالانکہ آپ لوگ کو پتہ ہے، آپ لوگ جو خیانت ہے اس میں، امانت میں خیانت کرنا ہے، اس کی وبال اور اس کو گناہ سے آپ سب واقف ہے، باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کریں، آپ لوگ کی اپنی جو امانتیں ہیں اور دوسروں کی امانتیں ہیں، آپ لوگ کیا کریں، اس میں خیانت نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم اس باتوں کو جانتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ حالانکہ تم ان باتوں کو جانتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے۔ تو اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو آخری آیات مبارکہ ہے الدرس الاول جیم کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ اجر عظیم، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے ہیں، تو آپ لوگ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے، فتنہ کی معنی یہاں کیا ہے؟ فتنہ کی معنی امتحان کی بھی آتے ہیں اور عذاب کی بھی، اور ایسی چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جو عذاب کا سبب بنے۔ یہاں پہ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، آپ لوگوں کی مال اور اولاد کیا ہے، یہ ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے، ان نیکیوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور جان رکھو، تو یہاں پہ مراد ان سے کیا ہے؟ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان تینوں معنی کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں تینوں معنی کی گنجائش ہے۔ بعض اوقات مال اولاد خود بھی انسان کے لیے دنیا ہی میں وبال جان بن جاتے ہیں، اس کے لیے وبال کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اور ان سبب اور غفلت میں
اور اس کی وجہ سے یہ اور ان کی سبب غفلت اور گناہ میں مبتلا ہو کر سبب عذاب بن جاتا ہے. بن جانا تو بالکل ظاہر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو انسان ہے اس کے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہے، اور یہ کہ مال اور اولاد کے ذریعہ تمہارا امتحان لینا بھی مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال اور دولت دی ہے، تو اس لیے اس امتحان لینا بھی مقصد ہے کہ یہ چیزیں ہمارے انعامات ہیں. تم انعام لے کر شکر گزار اور اطاعت گزار بنتے ہو یا ناشکری اور نافرمان، یا ناشکری کر لیتے ہیں یا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جاتے ہیں. دوسری اور تیسری معنی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو یہی مال و اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ لوگوں کو انعامات دی تھی، اب اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کی تو یہ تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے. بعض اوقات تو دنیا ہی میں یہ چیز انسان کو سخت مصیبتوں میں کیا کر دیتی ہے، مبتلا کر دیتی ہے، اور دنیا ہی میں مال اور اولاد کو وہ عذاب محسوس کرنے لگتے ہیں. ورنہ یہ تو لازمی ہے کہ دنیا میں جو مال اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کمایا گیا یا خرچ کیا گیا، وہ مال ہی آخرت میں اس کے لیے سانپ، بچھو اور آگ میں داغ دینے کا ذریعہ بن جائے گا. جیسا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور بے شمار روایات حدیث میں یہ واضح کی گئی ہے، واضح طور پہ بیان کی گئی ہے کہ تیسری معنی میں یہ ہے، یہ چیزیں بھی یہ کہ یہ چیزیں سبب عذاب بن جائیں تو یہ ظاہر ہی ہے کہ جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے غفلت اور اس کے احکام کے خلاف ورزی کا سبب بنے تو عذاب کا سبب بن گئی. آخر آیت میں یہ فرمایا گیا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یعنی یہ بھی سمجھ لو کہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں مال و اولاد کی محبت سے مغلوب نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اگر کوئی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرتا، اس میں یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، مال اور اولاد دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس پھر نیکیوں کا بہت بڑا ثواب بھی ہے. اس آیت کا اس میں جو بات بیان کی گئی ہے، لیکن اگر اس میں تو عام مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت بھی ہے اور اس کے لیے ایک اصول بھی بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ ایک واقعہ ہے، اس کی شان نزول اکثر مفسرین کی نزدیک ایک واقعہ جو بیان کی گئی ہے، آپ لوگ اس کو سن لیں کہ مفسرین کی نزدیک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے جو غزوہ بنو قریظہ میں پیش آیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ کے قلعہ کا 21 روز تک محاصرہ جاری رکھا، جس سے عاجز ہو کر انہوں نے وطن چھوڑ کر ملک شام چلے جانے کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کے پیش نظر اس کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ صلح کی صرف یہ صورت ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کرے اس پر راضی ہو جاؤ. انہوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ کی بجائے ابو لبابہ کو یہ کام سفرد کیا جائے، کیونکہ حضرت ابو لبابہ کے اہل و عیال اور جائیداد بنو قریظہ میں تھی. ان سے یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے معاملہ میں رعایت کریں گے، ابو لبابہ کیا کریں گے، ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے رعایت کریں گے. آپ نے ان کی درخواست پر حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا. بنو قریظہ کے سب مرد و زن ان کے گرد جمع ہو کر رونے لگے اور یہ پوچھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتر آئے تو کیا ہمارے معاملہ میں وہ کچھ نرمی فرمائیں گے. ابو لبابہ کو معلوم تھا کہ ان کے معاملہ میں نرمی برتنے کی رائے نہیں ہے. انہوں نے کچھ ان لوگوں کی اگر یہ زار و قطار اور ان کی زاری سے اور کچھ اپنے اہل و عیال کی محبت سے متاثر ہو کر اپنے گلے پر انہوں نے تلوار کی طرح ہاتھ پھیر کر اشارہ سے بتلا دیا کہ ذبح کیے جاؤ گی، آپ لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. گویا اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز جو تھا وہ پاش ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا کہ ان کو قتل کیا جائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز پاش کر دیا. تو اس پہ یہ مال اور اولاد کی محبت میں یہ کام کر تو گزرے، مگر فوراً تنبیہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی. جب وہاں سے واپس ہوئے تھے اس درجہ ندامت، اس شرمندگی اور ندامت تھی کہ آپ کی خدمت میں لوٹنے کے بجائے سیدھی مسجد میں پہنچے اور مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندہ رہوں گا، چاہے اسی حالت میں موت آ جائے. چنانچہ
7 روز مکمل اسی طرح بندی کھڑے رہے. ان کی بیوی اور ان کی جو بیوی تھی اس کی نگہداشت کرتی تھی. انسانی ضرورت کے وقت اور نماز کے وقت کھول دیتی اور فارغ ہونے کے بعد پھر باندھ دیتی تھی. کھانے پینے کے پاس نہ جاتے تھے یہاں تک کہ غشی بے ہوشی طاری ہو جاتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اول سے اس کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ اگر وہ اول ہی میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کر لیتا اور توبہ قبول ہو جاتی. اب جب وہ یہ کام کر گزری تو اب قبولیت توبہ نازل ہونے کا انتظار ہی کرنا ہے. چنانچہ 7 روز کے بعد آخری شب میں آپ پر یہ آیتیں ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق نازل ہوئی. بعض حضرات نے ان کو خوشخبری سنائی اور کھولنا چاہا مگر انہوں نے کہا کہ جب تک خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھولیں گے میں کھلنا پسند نہ کروں گا. چنانچہ جب آپ صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو کھولا. آیات میں جو خیانت اور مال اور اولاد کی محبت سے مغلوب ہونے کی ممانعت کا ذکر آیا اس کا اصل سبب واقعہ یہ ہے. باقی اس میں اور بھی عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے لیکن اصل میں واقعہ کیا تھا وہ یہ واقعہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ لوگ کیا کریں. وَعْلَمُوا اور جان رکھو انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم. جان رکھو تمہارا مال اور اولاد ایک آزمائش اور ایک فتنہ ہے اور یہ کہ خدا کے پاس ان نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. اگر آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ لوگ کا اجر عظیم بھی ہے. تو ان 2 آیات مبارکہ میں کیا ہے؟ پہلے آیات مبارکہ اس کی طرف دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَاعْلَمُوا اور جان رکھو انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ تمہارا مال اور تمہاری اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ وان اللہ عندہ اجر عظیم اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. یہاں تک آپ لوگ یہ درس اول جیم آپ لوگ کا ختم ہو گیا. انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم اس کی جو مشق تمارین ہے اس کی مختصر اس کی طرف آئیں گے. تو پھر انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں درس ثانی الف اس